بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میرے پیارے پیارے یوٹیوب فیملی ممبرز کو میرا سلام۔ تو جناب آپ جہاں رہیں خوش رہیں، کوئی بھی غم اور پریشانی آپ کے نزدیک نہیں آئے، اور اللہ تعالی ہمیشہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ تو بھائی یہ مت سوچئے گا کہ یہ ناشتے کا ٹائم ہے، ناشتہ تو ہم کافی صبح کر چکے ہیں کیونکہ بچے اسکول جانے لگے ہیں، بچوں کے ساتھ ناشتے سے میں فارغ ہو چکی تھی۔ یہ ہے دوپہر کا ٹائم، اور بھائی میری آ چکی ہے میٹ، تو اس کو میں نے بنانی ہے چائے، کیونکہ اسے میرے ہاتھ کی چائے کافی پسند ہے۔ تو بس اس کو چائے دینی ہے، اور چائے پینے کے بعد اس نے لگ جانا ہے پورے گھر کی کلیننگ میں۔ تو بھائی آپ آہستہ آہستہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی چھوٹے چھوٹے کلپ، آپ دیکھتے رہیے گا میرے ساتھ میرے دن کی روٹین، اور بھائی رہیے گا میرے ساتھ ساتھ۔ تو یہ دیکھیے چائے میں اچھی طرح بوائل آ چکا ہے، اور چائے میری ہونے لگی ہے تیار۔ تو جناب میں نے سوچا کہ آج اپنے گھر کے کام کے ساتھ فل ریسیپی تو شیئر نہیں کروں گی، کیونکہ آج ہے میرا دل کر رہا ہے، کافی دن ہو گئے اپنے سبسکرائبر اور اپنے ویور سے اپنے خاص موضوع پر، اپنے خاص ٹاپک پر بات کیے ہوئے کافی دن ہو گئے، جو کہ میرا اصل کانٹینٹ ہے۔ تو بھائی میرا کانٹینٹ کیا ہے؟ میرا کانٹینٹ ہے، میری ویڈیو کا اصل کوکنگ نہیں ہے، میرا کانٹینٹ ہے کہ آپ تک معلومات پہنچانا دینی اور اسلامی، آپ کے ساتھ آقائے دو جہاں تاجدار کونو مقام حضرت محمد مصطفیٰ کا ذکر کرنا۔ تو بھائی یہ ہے میرا اصل کانٹینٹ۔ تو اب دیکھیے کہ شازیہ تو صفائی کر کے جا چکی ہیں، اور میں کرنے لگی ہوں ٹاپ اور شیلف وغیرہ کی کچن کی صفائی، اس کے بعد میں لگوں گی کھانے سے۔ اور یہ دیکھیے لنچ کی تیاری سے پہلے یہ دیکھیے زینب کچن میں کیا کر رہی ہیں۔ تو بھائی زینب کا ایک خاص کام ہے، اگر میں کوفتے بناؤں تو زینب اپنا پسندیدہ کام ضرور کرتی ہیں۔ تو بھائی چلتے ہیں کچن میں اور دیکھتے ہیں زینب کیا کر رہی ہیں۔ تو بھائی زینب کو تو بڑا شوق ہے کوکنگ میں میرا ساتھ دینے کا، اور زینب چیئر رکھ لیتی ہیں، کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہیں۔ اور جب میں کوفتے بناؤں تو زینب کا تو یہی خاص کام ہوتا ہے، میں ان کو خشخاش دھو کے نتھار کے دے دیتی ہوں، تو یہ اس کو خشک کرتی ہیں۔ تو بھائی زینب کیا کر رہی ہو؟ میں کچھ نہیں، میں جو سکھا رہی ہوں۔ ہائی ویورز، آپ لوگ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا آپ لوگ آج کل کیا کر رہے ہیں، آپ سب کا دن کیسے گزر رہا ہے۔ ہمارا تو یہی گزر رہا ہے۔ تو جب بھی ہمیں کوفتے بناتی ہیں نا، تو میں مجھ سے یہی کہتی ہوں کہ یہ میں سکھاؤں گی، کیونکہ مجھے یہ کام کرنے میں کافی مزہ آتا ہے، میں سکھاتی بھی ہوں۔ دیکھیں سوکھتی جا رہی ہے۔ تو بھائی یہ دیکھیے آج لنچ میں بنانے لگی ہوں بیف کوفتے۔ تو بھائی کوفتوں کی ریسیپی تو آلریڈی میرے چینل پر موجود ہے، اگر آپ کو چاہیے تو آپ وہاں سے فالو کر سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پر فل ریسیپی ہے۔ تو بھائی آج تو میں بات کروں گی اپنے پسندیدہ ٹاپک پر، اس ٹاپک پر جو میرے دل کے بہت قریب ہے، اس موضوع پر جو میرے ویورز اور میرے سبسکرائبر مجھ سے سننا چاہتے ہیں، یعنی ذکر مصطفیٰ۔ تو بھائی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ وہی تو وجہ تخلیق کائنات ہیں، کہ جن کی وجہ سے اللہ نے یہ دنیا تخلیق کی۔ تو جناب اگر آپ کو یاد ہو تو کچھ ویڈیوز پہلے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے اہل قریش اور خاص طور پر اپنے خاندان بنو ہاشم کو اسلام کی دعوت دی۔ تو بھائی بس پھر کیا تھا، آپ کا اسلام کی دعوت دینا تھا کہ تمام اہل قریش آپ کے دشمن ہو گئے، اور کچھ لوگ آپ کی دعوت سے متاثر ہو کر اسلام بھی لائے۔ تو بھائی وہ جو آپ کی دعوت سے متاثر
متاثر ہو کر اسلام لائے وہ مقربین بارگاہ ایزدی ہیں، یعنی یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اللہ ان کے قریب ترین ہے اور وہ اللہ کے قریب ہیں۔ تو قرآن مجید میں ان کی تعریف و توصیف کچھ اس طرح ہوتی ہے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا۔ تو بھائی اسلام لانے سے پہلے یہ تھے صرف ابو بکر، یعنی ابو بکر بن قحافہ، ان کے والد کا نام ابو قحافہ تھا، لیکن اسلام لاتے ہی اللہ نے ان کو وہ عزت دی کہ ایک تو انہوں نے معراج کے واقعے کی تصدیق کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کو تصدیق کرنے والا یعنی صدیق کا لقب ملا آقا دو جہاں کی بارگاہ سے، تو پھر ان کا نام ہوا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا۔ اور قرآن مجید میں بھی ہے، اور میں نے بھی ایک مقام پر پڑھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں وہ آپس میں تو نرم ہیں اور دشمنوں کے لیے یعنی اہل کفار کے لیے سخت ہیں، اور وہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں ویورز کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی۔ تو ویورز جو آپ کی پہلی پکار پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی دعوت پر ایمان لائے، ان میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بچوں میں تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ویورز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سمجھانے اور انہی کی نصیحت سے تقریباً 5 آدمی اور شروع میں یعنی دعوت اسلام کے اوائل میں 5 آدمی ابو بکر صدیق کی نصیحت سے مسلمان ہوتے ہیں، جن کے نام کچھ یوں ہیں۔ وہ 5 مقدس ہستیاں یہ ہیں کہ جن کے نام یہ ہیں، ایک تو سب سے پہلے لائے عورتوں میں لائیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مردوں میں ابو بکر صدیق، حضرت علی، اس کے علاوہ حضرت زید بن حارثہ، پھر اس کے علاوہ حضرت ابو بکر صدیق کی نصیحت پر جو ایمان لائے وہ ہیں حضرت زبیر بن عوام، حضرت عثمان بن عفان، حضرت عبد الرحمن بن عوف جو کہ مکے کے مالدار ترین شخص تھے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، اور حضرت سعد بن ابی وقاص جو کہ بعد میں مسلمانوں کے سپہ سالار بھی رہ چکے ہیں۔ تو ویورز میں آپ کو بتا رہی تھی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر یہ 8 مرد وہ ہیں کہ جن کا اسلام سب سے زیادہ مقدم اور سب سے زیادہ پیارا ہے، اللہ کو محبوب ہے۔ عورتوں میں حضرت خدیجہ سب سے پہلے ایمان لائیں، اس کے بعد سب سے پہلی عورت جو تھی وہ حضرت عباس کی بیوی لبابہ تھیں، یعنی لبابہ بنت حارث مسلمان ہوئیں، اور انہی کے بیٹے قسم بن عباس ہیں۔ اس کے بعد جو حضرات ایمان کی دولت سے مشرف ہوئے وہ ہیں، ان میں حضرت خباب بن العوت، حضرت سعد بن زید، ان کی بیوی حضرت فاطمہ بنت خطاب جو کہ حضرت عمر بن خطاب کی بھی بہن ہیں۔ تو بھائی اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عثمان بن مظعون، حضرت ارقم بن ابی الارقم۔ حضرت ارقم کون تھے کہ دارالارقم جہاں مسلمان اپنی میٹنگز کیا کرتے تھے، کیونکہ میں نے اکثر پڑھا ہے کہ جو کافر جہاں میٹنگ کیا کرتے تھے اپنی اور جمع ہوتے تھے اس جگہ کو تو یہ کہتے تھے دارالندوہ، اور مسلمان جہاں بیٹھ کے میٹنگ کرتے تھے تو وہ حضرت ارقم نے اپنا گھر دیا ہوا تھا تو اسے کہتے تھے مسلمان دارالارقم۔ تو بھائی شروع کے جو مسلمان تھے جن میں حضرت مطلب بن اظہر تھے، حضرت ابو سلمہ تھے، حضرت ابو عبیدہ بن جراحہ تھے، اور بہت سے مسلمان تھے، اور اس کے علاوہ حضرت عباس بن ابی ربیعہ تھے، ان کی زوجہ اسماء بنت سلامہ، حضرت سلید بن عمرو، اور اس کے علاوہ کافی حضرات تھے۔ لیکن یہ ایک اہم بات ہے کہ اسلام لانے کے وقت ان میں سے اکثر کی عمر 20 سال سے بھی کم تھی،
یعنی صرف لڑکے جو تھے وہ اسلام لا رہے تھے، جوش میں جذبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہہ رہے تھے۔ یعنی لڑکوں میں سمجھ بوجھ تھی کہ یہ جو بت ہیں ہاتھ سے بنائے گئے یہ اصل خدا نہیں ہے، جبکہ محمد جو بتا رہے ہیں وہ اصل خدا ہے۔ لیکن بھائی یہ جو لڑکے اور نوجوان اسلام لا رہے تھے، ان کے خاندان کے بڑے بزرگ اور ان کے والدین تو کافر تھے، اس لیے یہ لوگ اسلام تو قبول کر چکے تھے، مگر انہوں نے اپنا اسلام پوشیدہ رکھا تھا اپنے گھر والوں سے۔ تو بھائی جو اسلام لائے شروع کے اوائل میں ان میں زیادہ تر غربا تھے، یعنی جن کا مکے میں نہ کوئی حامی تھا، کچھ غلام تھے غریب غربا، اور کچھ ایسے لوگ تھے کہ جن کا کوئی آگے نہ کوئی پیچھے تھا۔ تو بھائی ان کا مکان صفا کے دامن میں جو ایک مکان تھا دارالارقم، یہاں میٹنگ ہوتی تھی، مسلمان وہیں جمع ہوتے تھے اور وہیں ان کی تعلیم ہوتی تھی، اور جس کو اسلام قبول کرنا ہوتا وہ وہیں جا کر اسلام قبول کرتا۔ تو پیارے ویورز، اس کے ساتھ ہی اسی طرح اسلام دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ پھیلتا چلا گیا، کیونکہ اسلام کی جو حقانیت تھی وہ واضح تھی۔ اسلام بالکل روشن اور روشنی کی طرح آیا تھا۔ اسلام جو تھا بالکل صاف صاف کھلا کھلا، اس میں قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آیتیں سن کر جوک در جوک لوگ ایمان لا رہے تھے۔ اچھا پھر ہونے یہ لگا پیارے ویورز کہ ہر سال ارد گرد کے قبیلوں کے لوگ، گاؤں کے لوگ مکے آتے تھے، تجارت کی غرض سے بھی آتے تھے، اور وہ جو مکے میں حج کرتے تھے اپنا پرانے زمانے کا بتوں کا جو ایک طواف کرتے تھے بت رکھ کے، تو وہ کرنے بھی آتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں چھپ چھپ کر ایسے آنے والوں کو یعنی مسافروں سے ملاقات کرتے اور آپ ان کو دین اسلام کی دعوت دیتے۔ تو بھائی آپ کہاں ملتے تھے؟ آپ گھاٹیوں میں ملتے تھے، جیسے شیب ابی طالب کی گھاٹی جو کہ آپ کی خاندانی گھاٹی تھی، ایسے چھپ چھپ کر جھاڑیوں میں ملتے تھے۔ تو بھائی پھر ہوا یہ کہ یثرب جو کہ آج کل مدینہ ہے، تو بھائی اس کا پرانا نام یثرب تھا، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اس کا نام ہوا مدینۃ النبی، یعنی نبی کا شہر، جب آپ ہجرت فرما کے وہاں گئے۔ تو بھائی ہوا یہ کہ یثرب سے آنے والے لوگ پہلے قافلے میں صرف 10 یا 15 لوگ آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک گھاٹی میں لے کر آپ نے ان کو دین اسلام کے فوائد بتائے، دین اسلام کی دعوت دی۔ تو وہ لوگ آپ کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی اور آپ کے ہاتھ پر اسلام لائے۔ تو بھائی پھر ہوا یہ کہ یہ 10-15 لوگ یثرب گئے اور وہاں جا کر انہوں نے اسلام کی لوگوں کو دعوت دی۔ تو پھر اگلے سال 25 سے 30 لوگ آپ سے ملاقات کے لیے آئے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ تو بھائی اسی طرح 3 سال ہوا، اور یثرب سے لوگ جوک در جوک اور گروپ میں اور گروہوں میں آتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے رہے اور آپ سے دین اسلام کی تعلیم لیتے رہے۔ تو بھائی اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ پہنچے تو وہاں تو پہلے سے ہی اسلام چھا چکا تھا، وہاں پہلے سے ہی اسلام کی روشنی اور اسلام کا نور پہنچ چکا تھا۔ تو بھائی یہاں پر ہوتا یہ تھا کہ جن لوگوں نے بھی اسلام مکے میں ظاہر کیا وہ سب سے پہلے 7 شخص ہیں جنہوں نے اپنا اسلام ظاہر کیا۔ ان میں ایک ابو بکر صدیق، ایک حضرت بلال، ایک خباب، ایک عمار اور ایک صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حضرت سمیہ اور ایک ام عمار۔ تو یہ اشخاص تھے جنہوں نے ببانگ دخل اور بالکل کھل کر اسلام کا اظہار کیا اور لوگوں کو بتایا کہ بھائی ہم نے محمد کے دین کو اپنا لیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک طریقہ کار تھا اسلام کا، آپ پر جو صورتیں نازل ہوتی ان کو آپ مسلمانوں کو یاد کرا دیتے، اور جو مسلمان نہیں ہوتے تھے ان کو یہ آیتیں پڑھ کر سناتے جن میں
جن آیتوں میں خدا کی حمد ہوتی، خدا کی وحدانیت کا ذکر ہوتا اور اس کی قدرت کاملہ کا ذکر ہوتا، تو یہ آپ کا طریقہ کار تھا دعوت اسلام پھیلانے کا۔ تو بھائی آج تک کے لیے اتنا ہی، کیونکہ بھائی میری ریسیپی بھی آپ سے اتنے خوبصورت ذکر کے ساتھ ساتھ میری ریسیپی ہو چکی ہے کمپلیٹ۔ تو بھائی اگر آپ کو میرا کانٹینٹ پسند آئے تو مجھے ضرور سبسکرائب کیجئے اور میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے اور میرے چینل کے ساتھ کنیکٹڈ رہیے۔ اس کے علاوہ مجھے فیڈ بیک دیتے رہیے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔